اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے۔ اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو۔ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ مہمانوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوجئے۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا؟ اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔ پھر کہنے لگے کہ فرشتوں تمہیں اور کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں، مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے، البتہ ان کی عورت کہ اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی۔ پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے تو لوط نے کہا تم تو ناآشنا سے لوگ ہو۔ وہ بولے کہ نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں۔ تو آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں، اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے۔ اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی، اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے۔ لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا، اور اللہ سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کیجو۔ وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں۔ بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے، اور وہ شہر اب تک سیدھے رستے پر موجود ہے۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے، اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہگار تھے، تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا، اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں۔ اور وادی ہجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے، اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے، تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا، اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی، تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ اور ہم نے تم کو 7 آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے، اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو فوائد دنیاوی سے متمتع کیا ہے، تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا، اور نہ ان کے حال پر تعسف کرنا، اور مومنوں سے خاطر اور تواضع سے پیش آنا، اور کہہ دو کہ میں تو اعلانیہ ڈر سنانے والا ہوں۔ اور ہم ان کفار پر اس طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا، یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے، بس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو، اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو۔ ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزاء کرتے ہیں کافی ہیں، جو اللہ کے ساتھ اور معبود قرار دیتے ہیں، سو ان قریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو، اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو، اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔